أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كانوا ليقولون اور بلا شبہ یقیناً وہ کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکرا من الاولین اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو یقیناً ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے وَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا سو ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ جو مکے کے مشرک اور کافر تھے، یہ جب تجارتی سفر میں شام اور یثرب وغیرہ کے علاقوں میں جاتے تو وہاں ان کی ملاقات یہودیوں اور عیسائیوں سے ہوتی۔ وہ ان کو ملامت کرتے کہ دیکھو یار تم کیسے لوگ ہو کہ پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو وہ کہتے کہ بھائی دیکھو آپ لوگوں پر تو اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو دین کا پتہ ہے، اگر ہمارے پاس بھی کوئی ایسی نصیحت آئی ہوئی ہوتی تو ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ وہ ان کانو اصل میں ہے وہ انہم کانو کہ یقیناً وہ یہ بات کہتے رہتے تھے لو ان عندنا ذکرا من الاولین اگر پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہمارے پاس بھی آئی ہوتی تو ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے بن جاتے۔ اللہ پاک سورۃ فاطر میں آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم دوسری قوموں سے بڑھ کر زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا جب ڈرانے والا آیا، اللہ کا رسول آیا، تو انہوں نے بدکنے میں پہلے سے بھی زیادہ نفرت دکھائی اور بھاگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور چلے گئے۔ تو فرمایا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی نصیحت آئی تو ہم بڑے نیک اور بڑے فرمانبردار بن جائیں گے، یہ سب جھوٹ ثابت ہوا۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جب اللہ کا نبی آیا تو اس وقت انہوں نے اس کی تعلیم کا انکار کر دیا، اب ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس انکار کی سزا کیا ملتی ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور بلا شبہ یقیناً ہماری بات پہلے سے طے ہو چکی ہے اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں۔ انہم لہم المنصورون کہ بلا شبہ یقیناً وہی مدد دیے جائیں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بلا شبہ یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اور
فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کے بارے میں یہ بات شروع سے لکھ دی ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ پاک نے لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی ہے کہ ہمیشہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول تو کبھی کبھی جنگ میں شکست بھی کھا جاتے ہیں، پھر اللہ پاک نے یہ کیسے فرمایا کہ میرے رسول ہی غالب رہیں گے؟ تو فرمایا کہ دراصل میرے رسولوں کو آخر کار غلبہ نصیب ہوگا، یا تو دنیا میں، اور اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ان کو عزت اور مرتبہ اور مقام ملے گا۔ اس کے بارے میں بہترین تبصرہ شاہ روم نے کیا تھا، ہرقل نے، جب وہ بیت المقدس میں آیا تو اس نے کہا بھائی مکہ مکرمہ سے اگر کوئی تاجر یہاں آئے ہیں تو ان کو میرے پاس بلاؤ۔ تو جناب ابو سفیان کو بلایا گیا، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو بہت سے دیگر سوالات کے بعد شاہ روم نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کبھی تمہارے اور ان کے درمیان جنگ بھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہوئی ہے۔ تو کہا کہ جنگ کا نتیجہ کیا رہا، تم جیتے یا وہ جیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کانت دوالن و سجالن یدال علینا المرہ وندال علیہ الاخرى، کبھی تو وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے اور کبھی ہم اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو ایک جملے میں قیصر نے ساری بات کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اس نے کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ، کہ اللہ کے رسول اسی طرح آزمائے جاتے ہیں، ان کو مشکل میں ڈالا جاتا ہے۔ وَلَهَا الْعَاقِبَةُ، لیکن انجام کار انہی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ آیات مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہیں، اور ان آیات کے نزول کے صرف 14-15 سال کے بعد دنیا نے دیکھا کہ مسلمان مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور سے داخل ہوئے، اور صرف مکہ مکرمہ کو انہوں نے فتح نہیں کیا بلکہ چند ہی سالوں میں انہوں نے پورے عرب کو اور مصر کو اور ایران کی عظیم سلطنتوں کو بھی فتح کر لیا۔ فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی بالآخر غالب آتا ہے۔ تو اللہ کے اس لشکر میں شامل ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اور میں جو بھی چاہے اللہ کے لشکر کا سپاہی بن سکتا ہے۔ اور اللہ کے لشکروں کی بہت سی شکلیں ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو تلوار کے ساتھ میدان جہاد میں لڑائی کرتے ہیں باطل قوتوں کے ساتھ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے لشکر ہیں، اور اللہ پاک کی مدد اور اللہ پاک کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لشکری ہیں، اور بالآخر شیطان کو شکست ہوگی اور اللہ کے لشکر کو فتح حاصل ہوگی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو آپ ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھیے عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ میں مکہ مکرمہ کی زندگی میں
آپ ان کے مظالم برداشت کریں، ان کی زیادتیوں کا جواب نہ دیں۔ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ یہ مغلوب ہوں گے اور آپ کے ہاتھوں اللہ پاک ان کو عذاب دے گا۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے ہی سال مسلمانوں نے میدان بدر میں کفار مکہ پر بڑی عظیم الشان فتح حاصل کی۔ ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار قید ہو گئے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پھر وہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، تو جب وہ عذاب ان کے صحن میں اترے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے جانے والوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ یہ کہتے تھے جی جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ یا اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما یا ہمیں عذاب علیم سے دوچار کر۔ تو فرمایا فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، صبح کا ذکر اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی علاقے پر چڑھائی کرتے تو رات کو حملہ نہیں کرتے تھے، صبح کے وقت حملہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو رات کو آپ نے وہاں قیام کیا اور صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ یہودی ان کو بالکل پتہ نہ چلا کہ اسلامی لشکر ان کے سر پہ پہنچ گیا ہے۔ وہ اپنی کدالیں اور اپنی درانتیاں لے کر اپنے کھیتوں کو جا رہے تھے کہ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کو دیکھا تو فقالوا محمد واللہ محمد والخمیس، کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کا لشکر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، خیبر تباہ و برباد ہو گیا، اور جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو پھر اس قوم کی صبح بہت ہی بری ہوتی ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور مکہ کو فتح فرمایا، اور اللہ جب پہلی قوموں کو عذاب دیتے تھے تو ان کو بھی صبح کے وقت ہی عموماً عذاب کا سامنا کرنا پڑتا، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور ان سے ایک وقت تک منہ موڑ لیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھیے تو ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو ساری عزت کا مالک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلام ہو۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔
اس صورت میں سب سے پہلے توحید کا مضمون بیان ہوا ہے، اس کے بعد انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور اللہ پاک نے اس ایک آیت میں توحید کا سارا مضمون بیان کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، فرمایا اللہ کے لیے یہ جو اولاد بتاتے ہیں، جو اللہ کے لیے شریک بتاتے ہیں، اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اس ایک آیت میں تمام انبیاء کی محنت کا خلاصہ بیان کر دیا کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے انہوں نے بڑی محنت کی اور بالآخر وہ کامیاب رہے۔ والحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ توحید الوہیت ہے اور رب العالمین توحید ربوبیت ہے، یعنی اس کائنات میں اگر کسی چیز کی بھی تعریف ہوتی ہے تو وہ دراصل اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، وہ اللہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول درج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اسے پورے پیمانے کے ساتھ اجر ملے، اسے چاہیے کہ اپنی ہر گفتگو، اپنی ہر مجلس اور اپنے ہر واعظ کے آخر میں یہ تینوں آیات پڑھ لیا کریں: سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ ایک بار: وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، سو ان قریب وہ اس کا نتیجہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے۔ انہم لہم المنصورون، کہ بلا شبہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو آپ ان سے ایک وقت تک منہ موڑ لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھیے وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پھر وہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، تو جب وہ عذاب ان کے صحن میں اترے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ،
تو ڈرائے جانے والوں کی صبح بہت بری ہوگی ڈرائے جانے والوں کی صبح بہت بری ہوگی وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ اور آپ ان سے ایک وقت تک منہ پھیر لیجئے آپ ان سے ایک وقت تک منہ پھیر لیجیے وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھیے وہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے اور دیکھیے وہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک ہے آپ کا رب جو ساری عزت کا مالک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں پاک ہے رب جو ساری عزتوں کا مالک ہے ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین اور تمام رسولوں پر سلام ہے تمام رسولوں پر سلام ہے والحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے سورۃ الصافات کا ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الصاد شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ